الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں صفات محکمات اور ایک ہیں صفات متشابہات۔ آج کے درس میں صفات متشابہات کے متعلق چند باتیں ہوں گی۔ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفات متشابہات ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کا معنی واضح نہ ہو، ان صفات کو صفات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اب جو صفات متشابہات ہیں ان میں ہمارا موقف کیا ہے اور لا مذہب غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ اس بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک موقف ہے متقدمین اہل سنت والجماعت کا، ایک موقف ہے متاخرین اہل سنت والجماعت کا، ایک موقف ہے معتزلہ کا، اور ایک موقف ہے لا مذہب غیر مقلدین کا۔ کتنے موقف ہوئے؟ چار۔ آج کے درس میں ہم دو موقف آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، ایک متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف اور ایک لا مذہب غیر مقلدین کا موقف، ساتھ میں لا مذہب غیر مقلدین کے موقف کی کمزوری، ان کی گمراہی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی رکھی تو آئندہ درس میں پھر دیگر باتیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ صفات متشابہات کے بارے میں متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف۔ متقدمین اہل سنت والجماعت صفات متشابہات کا اثبات کرتے ہیں، ان کا معنی اللہ پاک کی طرف تفویض کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا جو بھی معنی ہے وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اور اللہ پاک سے کیفیت کی نفی کرتے ہیں۔ چار باتیں آئیں۔ ہمارے متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی صفات کا اثبات کرتے ہیں، یعنی ان کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ صفاتیں ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، تعطیل کے شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان صفات کو مانتے ہیں، ان کا اثبات کرتے ہیں۔ نمبر دو، ان کا معنی اللہ پاک کی طرف تفویض کر دیتے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، جو اللہ پاک کی شایع نشان ہے بس وہ اس کا معلوم ہے، یعنی وہ اس کا معنی ہے جو اللہ پاک کو معلوم ہے۔ نمبر تین، ہاں اتنی بات ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو بھی معنی ہے وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اور نمبر چار،
اللہ پاک سے کیفیت کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی کیفیت نہیں ہے، تو کتنی باتیں آئیں؟ 4۔ نمبر 1، یہ ہمارے متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ نمبر 1، صفات کا اثبات، کہ صفات کو ماننا ہے، صفات کا انکار گمراہی ہے، صفات کو ماننا ہے۔ نمبر 2، تفویض، کہ ہم اللہ پاک کا یعنی ان صفات کا جو معنی ہے وہ ہم اللہ پاک کی طرف تفویض کر دیتے ہیں کہ اس کا جو بھی معنی ہے اللہ کے شائع نشان اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تو اس پر ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم ان کا اثبات کرتے ہیں، معنی اللہ پاک کی طرف تفویض کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ہم اللہ پاک کو تشبیہ سے پاک سمجھتے ہیں، ان کا جو بھی معنی ہے وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، اللہ پاک سے کیفیت کی نفی۔ یہ جو چوتھی بات میں نے کہی کہ اللہ پاک سے کیفیت کی نفی، اس مسئلے کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ اللہ پاک کی کیفیت نہیں ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ پاک کی کیفیت مجہول ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نہ ہونا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مجہول ہونا۔ مجہول کا مطلب جب یہ کہا جائے کہ والکیفیت مجہولۃ، والکیف مجہول، کہ کیفیت تو مجہول ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کیفیت ہے، ہاں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ جب یہ کہا جائے کہ کیفیت مجہول ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کیفیت ہے، ہاں لیکن مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو مجہول تو وہ چیز ہوگی نا جو ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیفیت ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کیفیت ہے ہی نہیں، کیونکہ کیفیت اس کی ہوتی ہے جو مشکل ہو، مشخص ہو، جس کی شکل ہو، جس کا جسم ہو۔ اللہ پاک جسم سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا اللہ پاک کے لیے کیفیت کا یہ نظریہ یہ درست نہیں ہے۔ غیر مقلدین حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ایک منسوب قول پیش کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ، کہ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ میں صاف یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قول قطعاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سند امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس نام پر غیر مقلدین کہ جی امام مالک نے فرمایا والکیفیت مجہولۃ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہرگز بھی یہ نہیں فرمایا ہے والکیفیت مجہولۃ، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے والکیف عنہ مرفوع۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الاسماء والصفات، اس میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے جس میں ہے کہ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، اس کا استوا کیسا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سر نیچے کر لیا اور خوف کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ ولا يقال کیف والکیف عنہ مرفوع، یعنی رحمان عرش پر مستوی ہوئے جیسا کہ انہوں نے خود کو موصوف کیا، انہوں نے بتایا، تو آپ مت کہو کیسے، کیف تو اس سے مرفوع ہے، یعنی اللہ پاک کی کیفیت نہیں ہے، لہٰذا والکیفیت مجہولۃ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ والکیف عنہ مرفوع یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے کتاب لکھی، اس کتاب میں وہ ایک الگ موضوع پر ہے، تو بات کرتے کرتے ضمناً انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب یہ قول نقل کر دیا تھا والکیفیت مجہولۃ، تو میں نے ان کے نام ایک خط لکھا جو ان کے پاس گیا، اس کے بعد ہم نے افادہ عام کے لیے اس خط کو سوشل میڈیا پر بھی ڈالا ان کا، اور ان کی کتاب کا نام حذف کر کے وہ آج صبح ہم نے پھر سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا ہے، چونکہ آج کے اس مضمون میں وہ بحث نہیں آئی، جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آج تاریخ 27 جنوری 2019، آج صبح ہم نے وہ سوشل میڈیا پر وہ مضمون پھر سے ڈال دیا ہے، پہلے بھی گیا تھا، تو اس میں نے مختصر طور پر ان کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ نے قول امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے یہ قول درست نہیں ہے، تو یہ ان سے ثابت نہیں ہے،
اور پھر اس کے متعلق چند اور باتیں کہی تھیں اور بتایا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والکیف عنہ مرفوع کی بات کی ہے، تو ابھی آج کے دن تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو دیکھیے اللہ پاک کی کیفیت نہیں ہے، غیر مقلدین والکیفیت مجہولۃ منوانا چاہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں یہ بات درست نہیں، نہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی یہ بات کہی ہے۔ تو ہمارا موقف کیا ہے صفات متشابہات کے بارے میں؟ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف کہ اللہ کی صفات کا اثبات کرنا ہے، معنی اللہ کی طرف تفویض کرنا ہے۔ ہاں وہ اللہ پاک جو بھی ان کا معنی ہے وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے اور اللہ پاک کی کیفیت نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ پاک کی کیفیت ہے اور مجہول ہے، نہیں بلکہ اللہ کی کیفیت نہیں ہے، نفی الکیفیت عنہ، اللہ پاک سے کیفیت کی نفی کرنا ہے، اللہ پاک کی کیفیت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا موقف کن کا؟ متقدمین اہل سنت والجماعت کا۔ اب سنیے غیر مقلدین کا موقف۔ لا مذہب حضرات کہتے ہیں کہ ہم ان صفات کو مانتے ہیں اور ان سے ان کا حقیقی معنی مراد ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے، ہاں کیفیت مجہول ہے، نیز آیات معیت میں معتزلہ کی طرح درجہ یقین میں تعویل کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم ان صفات کو مانتے ہیں اور ان سے مراد ان کا حقیقی معنی ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے، ہاں کیفیت مجہول ہے۔ یہ ہے غیر مقلدین کا موقف۔ ساتھ میں وہ جو آیات معیت ہیں جن میں اللہ پاک نے بتایا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جو ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل، کہ اس سے مراد علم ہے نا، مرادی معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد علم ہے، اور درجہ یقین میں تعویل کرتے ہیں جو کہ معتزلہ کا مذہب ہے، کیونکہ معتزلہ درجہ یقین میں تعویل کیا کرتے تھے، ویسے آج غیر مقلدین آیات معیت میں درجہ تعویل یعنی درجہ یقین میں تعویل کرتے ہیں۔ حالانکہ غیر مقلدین کے ائمہ اربعہ، غیر مقلدین کے ائمہ اربعہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے قریب آئے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ان کے حوالہ جات بھی لکھواؤں گا۔ نمبر 1 قاضی شوکانی، وہ یہ جو غیر مقلدین تعویل کرتے ہیں نا ان آیات سے مراد علم ہے، وہ نہیں مانتے۔ نمبر 2 نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہ بھی نہیں۔ نمبر 3 محمد حسین بٹالوی جنہوں نے نام الاٹ کرا کے دیا تھا، اور نمبر 4 ثناء اللہ امرتسری فتاوی ثنائیہ والے۔ تو یہ 4 یعنی ائمہ اربعہ غیر مقلدوں کے 4 امام، تو غیر مقلدوں کے یہ ائمہ اربعہ غیر مقلدین کے ساتھ اس مسئلے میں نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے قریب آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں اس پر حوالہ جات لکھواؤں گا، تو ان کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ موقف درست نہیں ہے، وہ معتزلہ کی طرح درجہ یقین میں تعویل کرتے ہیں آیات معیت میں۔ تو دیکھیے غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک، اور ان سے مراد کیا ہے؟ ان کا حقیقی معنی جو ہمیں معلوم ہے، ہاں کیفیت مجہول ہے۔ آگے میں نے لکھا ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ ہے اور حقیقت میں بھی اس سے مراد ہاتھ ہے، لہٰذا اللہ پاک کا ہاتھ ہے مگر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہو اور اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اسی طرح عین، ساق، وجہ وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یدن، عین، ساق، وجہ وغیرہ، تو غیر مقلدین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یدن کا معنی ہاتھ ہے، لہٰذا اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق۔ وہ کہتے ہیں عین کا معنی آنکھ ہے، تو اللہ کی آنکھ ہے مگر کیسی ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ وہ کہتے ہیں وجہ کا معنی چہرہ ہے، منہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے مگر کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہے قرآن پاک میں آیا ہے لفظ ید، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم اس کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے۔ عین، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم اس کا معنی آنکھ نہیں کریں گے۔ وجہ، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم اس کا معنی چہرہ نہیں کریں گے۔ ساق، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم اس کا ترجمہ اللہ کے لیے پنڈلی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کا جو بھی معنی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف تفویض کر دیا۔ لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، ید ان کا معنی ہاتھ، لہٰذا اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت مجہول ہے۔ یہ موقف درست نہیں ہے، یہ موقف درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ مان رہے ہیں، اللہ کا چہرہ مان رہے ہیں اور اللہ کی آنکھ مان رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ
یہ درست یعنی اس کی کیفیت مجہول ہے، اور آیات معیت میں معتزلہ کی طرح تعویل کرتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے لا مذہب حضرات کے موقف پر ہماری گزارشات۔ پہلی گزارش، اگر لا مذہب حضرات کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ پاک کا جسم ماننا پڑے گا، جو کہ صاف گمراہی ہے۔ دیکھیے، اگر ان حضرات کا موقف مان لے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، تو اللہ کے لیے کیا ماننا پڑے گا؟ جسم۔ کیا اللہ کا جسم ہے؟ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اسی لیے میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لا مذہب غیر مقلدین یہ مجسمہ اور مشبیہ اور حشویہ فرقے کا نیا ایڈیشن ہے، بلکہ معتزلہ کی طرح آیات معیت میں درجہ یقین کے اندر تعویل کرتے ہیں، کیونکہ معتزلہ بھی جب تعویل کرتے تھے درجہ یقین میں کرتے تھے، اور ویسے غیر مقلدین آیات معیت میں تعویل کرتے ہیں، درجہ یقین میں تعویل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہاتھ مانا جائے، اگر اللہ کے لیے چہرہ مانا جائے، یہی چیزیں تو مجسمہ حضرات کہہ رہے تھے، تو آج وہی بات غیر مقلدین کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ کو ادھر ادھر کر دیں، باقی یہ وہی سب کچھ ہے۔ تو دیکھیے، اگر اللہ کے لیے جیسے غیر مقلد کہتے ہیں ہاتھ اور چہرہ اور آنکھ مانی جائے، تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جو صاف گمراہی ہے۔ لہٰذا یدن، وجہن، ساقن، عین، ان تمام صفات پر ایمان، ان کا معنی اللہ کی طرف تفویض۔ غیر مقلدوں کا یہ کہنا کہ اس سے مراد ان کا حقیقی معنی ہے اور وہ ہمیں معلوم ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ دوسری گزارش، جب اللہ پاک کے لیے جسم مانا جائے تو اللہ پاک کو مرکب ماننا پڑے گا، اور اگر معاذ اللہ اللہ پاک کو مرکب مان لیا جائے تو اللہ پاک کو حادث بھی ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ پاک قدیم ہے۔ دیکھیے، جب اللہ پاک کے لیے جسم مانا جائے تو اللہ پاک کو مرکب ماننا پڑے گا۔ مرکب وہ شے جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر کے بنی ہو، کیونکہ اللہ پاک کے لیے جب چہرہ بھی مانا، اللہ پاک کے لیے معاذ اللہ آنکھ بھی مانی، اللہ پاک کے لیے ہاتھ بھی مانا، تو اللہ پاک مرکب بنے نہیں بنے کہ ان تمام چیزوں سے بنے ہیں۔ جب معاذ اللہ اللہ پاک کے لیے جسم مانا، اللہ پاک کو مرکب مانا، تو معاذ اللہ اللہ پاک کو حادث ماننا پڑے گا، کہ حادث یعنی جو پہلے سے نہ ہو، ہمیشہ سے نہ ہو، حالانکہ اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اللہ پاک صفت قدم سے موصوف ہیں۔ لہٰذا غیر مقلدین کا موقف یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کو حادث ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ پاک قدیم ہیں۔ اور دیکھیے، اگر اللہ پاک کو حادث مان لیا جائے، کیونکہ مرکب ہونا یہ حادث ماننے کو لازم ہے، جس چیز کو مرکب مانا جائے اس کو حادث ماننا پڑے گا، کیونکہ پہلے چیزیں نہیں تھیں، بعد میں جب ملی ہیں تو بعد میں چیز بنی۔ تو مرکب اگر اللہ پاک کو مانے تو اللہ پاک کو حادث ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ پاک قدیم ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر معاذ اللہ اللہ پاک کو حادث مان لیا جائے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ اللہ پاک کی کوئی شروعات ہے، اللہ پاک ہمیشہ سے نہیں تھے، اور اگر معاذ اللہ یہ تسلیم کر لیا جائے اللہ پاک کی کوئی شروعات ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک کا کوئی انت ہے، اللہ پاک کا کوئی آخر ہے، اللہ پاک کی کوئی انتہا ہے، اللہ پاک کا بھی معاذ اللہ وجود پر ختم ہونے والا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی نہ شروعات ہے، اللہ پاک کا نہ انت ہے، اللہ پاک ہمیشہ سے ہے، اللہ پاک ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا غیر مقلدین کا یہ منوانا کہ یہ چیزیں مانو، پھر جسم ماننا پڑے گا، اور پھر مرکب، اور پھر حادث، لہٰذا یہ سب گمراہی ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نمبر 3، ایک طرف سے لا مذہب حضرات کہتے ہیں کہ یہ صفات معلوم المعنی ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجہول الکیفیہ ہیں، جو کہ خلا تضاد ہے۔ دیکھیے، جو چیز معلوم المعنی ہوتی ہے وہ معلوم الکیفیہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک؟ اب غیر مقلدین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معلوم المعنی ہے، یعنی ید کا معنی حقیقتاً ہاتھ ہے، حقیقی معنی اور ہمیں معلوم ہے، ہاں جیسے اللہ کے شایع نشان ہے، لیکن معنی تو معلوم کر لیا نا کہ معنی اس کا یہ ہے، وجہن کا بھی اصل معنی حقیقی معنی مراد، اور عین کا بھی اصل معنی مراد۔ تو جب انہوں نے اس کو معلوم المعنی مان لیا تو معلوم المعنی معلوم الکیفیہ ہی ہوا کرتا ہے، وہ مجہول الکیفیہ نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیے، یہ ہاتھ ہے، اب میں آپ کو کہوں کہ یہ ہاتھ، تو آپ کو ہاتھ معلوم ہو گیا، ٹھیک؟ تو یہ ہاتھ معلوم المعنی ہے، تو ساتھ میں یہ معلوم الکیفیہ ہے یا مجہول الکیفیہ ہے؟ یہ معلوم الکیفیہ ہے۔ جب ہاتھ معلوم ہو گیا تو ہاتھ کی کیفیت بھی معلوم ہو گئی۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں ایک طرف ان صفات کے بارے میں کہ یہ معلوم المعنی ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجہول الکیفیہ ہے، جو کہ خلا تضاد ہے، لیکن یہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بکتے کیا رہتے ہیں
یہ غیر مقلدین کی خود میں بھی سمجھ نہیں آتی، بس رٹی رٹائی باتیں ہیں، کسی نے کہہ دی وہ رٹ لی، آگے چلتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بول کیا رہتے ہیں، بک رہے ہیں جنوں میں کیا کیا۔ وہ کیا شعر ہے، وہ شعر ہے کہ نہ خدا کرے نہ سمجھے کوئی۔ نمبر 4، ید ایک جنس ہے اور جنس کی انواع میں جنس کا معنی پایا جانا ضروری ہے جو کہ حادث ہے، لہٰذا اگر اللہ پاک کے لیے ہاتھ مانا جائے تو اس طرح بھی اللہ پاک کو حادث ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ ید یہ ایک جنس ہے اور جنس کا معنی اپنے انواع میں پایا جانا ضروری ہے جو کہ حادث ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ید کی جو صفت قرآن پاک میں آئی ہے کہا کہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہے۔ جب اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ نو کے اندر بھی حقیقی معنی ماننا پڑے گا، اور اللہ کے لیے جب انہوں نے ایسا مانا جو حادث ہے، اس طرح بھی اللہ پاک کو قدیم نہیں مانا جا سکتا، بلکہ اللہ پاک کو معاذ اللہ حادث ماننا پڑے گا، جو کہ صاف اور صراحتاً گمراہی ہے، لیکن غیر مقلدوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے تو میں نے بتایا متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی صفات کا اثبات کرتے ہیں، ہم یدن کو بھی مانتے ہیں، وجہن کو بھی مانتے ہیں، عینن کو بھی مانتے ہیں، ساقن کو بھی مانتے ہیں، وغیرہ جو بھی اللہ پاک کی صفات آئی ہیں ان کو مانتے ہیں، تمام صفات متشابہات کو مانتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ پاک کی طرف تفویض کر دیتے ہیں، ان کا وہ معنی ہے جو اللہ پاک کی شایان شان ہے۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ ان کا وہ معنی نہیں جو مخلوق کے مشابہ ہو، اور ساتھ میں اللہ پاک سے کیفیت کی نفی کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے کہ ہم صفات مانتے ہیں اور ان سے مراد ان کا حقیقی معنی ہے جو ہمیں معلوم ہے، ہاں کیفیت مجہول ہے، اور آیات معیت میں معتزلہ کی طرح درج یقین میں تعویل کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا اگر اللہ پاک کے لیے یہ ان کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ پاک کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جب اللہ پاک کے لیے جسم ماننا تو اللہ پاک کو مرکب ماننا پڑے گا، جب مرکب ماننا تو حادث ماننا پڑے گا، اور اگر معاذ اللہ حادث ماننا تو اللہ پاک کی کوئی انتہا ماننی پڑے گی جو ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب تم کہتے ہو معلوم المعنی اور یہاں سے کہتے ہو مجہول الکیفیہ، یہ خلا تضاد ہے۔ اور میں نے کہا کہ ید جنس ہے، اور جب تم نے اس کا حقیقی معنی مراد لے لیا وہ نوم میں بھی پایا جائے گا جو کہ حادث ہے، لہٰذا اللہ پاک کو قدیم نہیں مان پاؤ گے اور اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا غیر مقلدین دھیرے اور بالکل غیر محسوس طریقے سے امت مسلمہ کو، اہل سنت والجماعت کو اتنی خطرناک وادی کے طرف دھکیل رہے ہیں جس کا کوئی عام آدمی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی خطرناک سازش کے تحت یہ باتیں آگے چلائی جا رہی ہیں۔ یہ وہی مجسمہ، مشبہہ اور حشویہ فرقے کو نیا لبادہ پہنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرانی شراب نئی بوتلوں میں، پرانی شراب نئی بوتل کہ شراب وہی ہے بس لیبل تک کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے بھائی اگر یعنی شراب پر روح افزا کی لیبل لگا دی جائے اس سے وہ روح افزا نہیں، بس وہ شراب ہی رہتی ہے۔ اب یہ مجسمہ اور مشبہہ اور حشویہ فرقے کو سلفی فرقہ کہے، ان پر اسلاف کا نام لگا دے، ان پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لگا دے جو کہ امام صاحب نے کبھی کہا ہی نہیں، تو اس سے وہ ان کا موقف وہ اسلاف کا اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہو جاتا۔ یہ تب بھی گمراہی ہے، مشبہہ، مجسمہ اور حشویہ فرقہ ہے، اور معتزلہ کی طرح درجہ یقین میں تعویل ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ یہ ہے صفات متشابہات میں متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف اور لا مذہب حضرات کا گمراہ کن موقف، جس پر ہم نے تھوڑا سا تبصرہ کر دیا ہے۔ چلیے آگے۔ لا مذہب حضرات اپنے اسی گمراہ کن موقف کی وجہ سے اللہ پاک کو ایک جگہ میں مقید مانتے ہیں۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، وہ اللہ پاک کو کیا مانتے ہیں؟ ایک جگہ میں مقید مانتے ہیں، جس پر پچھلے درس میں بھی اور اس کے بعد بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ لا مذہب حضرات اللہ پاک کو صرف اور صرف عرش پر مانتے ہیں، جس پر ان کے پاس کتاب و سنت سے ایک بھی دلیل نہیں ہے، اور جو وہ پیش کرتے رہتے ہیں مختصر سا، تو اس کا ہم نے پچھلی مرتبہ یعنی بالاختصار اس کا تجزیہ کر دیا تھا، جو سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے تیسرے مکمل درس کے نام سے، اور آپ حضرات کے پاس اس کے نوٹ بھی موجود ہیں۔ تو پچھلے درس کے اندر میں نے کہا تھا کہ وہ جو باندی والی روایت ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، اس سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے، تو اس نے کیا کہا؟ فی السما۔
تو میں نے کہا تھا باندی والی روایت کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی اور علماء اہل سنت والجماعت کی تحریرات آپ کو بتائی جائیں گی، تو اس کے بارے میں آج تھوڑا تفصیل سے میں بات کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی کھل جائے۔ باندی والی روایت کے بارے میں بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا مذہب حضرات کا حدیث جاریہ رضی اللہ عنہ سے باطل استدلال اور اس کا جواب۔ اس باندی کا نام کیا تھا؟ جاریہ۔ اس باندی کا نام تھا جاریہ رضی اللہ عنہ۔ لا مذہب حضرات باندی والی روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ جب اس سے اللہ پاک کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے فی السما کا لفظ کہا تھا، یعنی اللہ پاک آسمان میں ہے۔ ہماری گزارش نمبر 1، آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک صرف اور صرف عرش پر ہیں، اور دلیل اللہ پاک کے آسمان میں ہونے کی پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، عرش ایک الگ شے ہے اور آسمان الگ۔ آسمان آپ کے دعوے سے خارج ہے جبکہ ہمارے دعوے میں شامل۔ یہ بات میں نے پچھلے درس کے اندر بھی سمجھائی تھی، بتائی تھی۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ پاک صرف اور صرف عرش پر ہے، صرف اور صرف عرش پر۔ اور یہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے اس میں کون سا لفظ ہے؟ فی السما۔ فی السما کہتے ہیں آسمان میں، اور غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ صرف اور صرف عرش پر۔ ان کو ثابت کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف عرش پر۔ اور دلیل کس کی دی جا رہی ہے؟ آسمان میں۔ آسمان ان کے دعوے میں شامل ہے یا خارج ہے؟ آسمان ان کے دعوے سے خارج ہے، لہذا فی السما سے غیر مقلدین کا موقف ثابت نہیں ہوتا، اور نہ فی السما ہمارے موقف کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ پاک کو کسی ایک جگہ میں مقید کیا ہی نہیں۔ دیکھیے ہمارا دعویٰ موجبہ کلیہ کا ہے، اور موجبہ کلیہ کی نقیض یہ سالبہ جزیہ آیا کرتی ہے، اور غیر مقلدین موجبہ جزیہ دکھا رہے ہیں، تو موجبہ جزیہ سے موجبہ کلیہ کیسے ختم ہوگا؟ ہمارا موقف موجود بلا جسم و مکان و جہت ہونے کا ہے، اور غیر مقلدین اگر دکھا دیں فی السما، یہ تو ہمارے دعوے میں شامل ہے، یہ تو موجبہ جزیہ ہے جو موجبہ کلیہ میں داخل ہے۔ آپ سالبہ جزیہ دکھا دیں اور وہ قیامت تک کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو عرش ایک الگ شے ہے اور آسمان بالکل الگ شے۔ غیر مقلدین کا موقف عرش کا ہے اور دلیل کس کی پیش کر رہے ہیں؟ آسمان کی۔ گزارش نمبر 2، اس روایت میں اللہ پاک کے صرف آسمان پر ہونے کی کوئی قید نہیں، جو میں نے بتائی۔ اس روایت میں بھی نہیں لکھا کہ اللہ پاک صرف آسمان میں ہے، بلکہ فی السما کا لفظ لکھا ہے، لہٰذا یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ گزارش نمبر 3، اس روایت کے معنی پر علماء اہل سنت نے تفصیل سے کلام کیا ہے، جس میں سے کچھ عبارات پیش خدمت ہیں، جس کا میں نے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا، تو وہ پیش خدمت ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے معنی کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو آپ بغور ملاحظہ فرمائیں، اور اگر غیر مقلدین کو یہ باتیں سننے کی توفیق ہوں تو وہ بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابن فورق الاصبہانی رحمہ اللہ المتوفی 406 ہجری اس حدیث شریف کے متعلق بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سنیے: قد استعملوها عن مكان المسؤول عنه في غير هذا المعنى توسعا أيضا تشبيها بما وضع له، وذلك أنهم يقولون عند استعلام منزلة المستعلم عند من يستعلمه أين منزلة فلان منك وأين فلان من الأمير، واستعملوه في استعلام الفرق بين رتبتين بأن يقولوا أين فلان من فلان، وليس يريدون المكان والمحل من طريق التجاوز في البقاع، بل يريدون الاستفهام عن التربة والمنزلة، وكذلك يقولون لفلان عند فلان مكان ومنزلة، ومكان فلان في قلب فلان حسن، ويريدون بذلك المرتبة والدرجة في التقريب والتبعيد والإكرام والإهانة، فإذا كان ذلك مشهورا في اللغة احتمل أن يقال أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أين الله استعلام لمنزلته وقدره عندها وفي قلبها، وأشارت إلى السماء ودلت بإشارتها على أنه في السماء عندها، على قول القائل إذا أراد أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة فلان في السماء أي هو رفيع الشأن عظيم المقدار،
كذلك قولها في السماء على طريق الإشارة إليها تنبيها عن محله في قلبها ومعرفتها به، وإنما أشارت إلى السماء لأنها كانت خرسا فدلت بإشارتها على مثل دلالة العبارة على نحو هذا المعنى، وإذا كان كذلك لم يجوز أن يحمل على غيره مما يقتضي الحد والتشبيه والتمكين في المكان والتكييف۔ یہ حضرت امام ابن فورق الاصبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے مشکل الحدیث و بیانہ، صفحہ نمبر 159، صفحہ نمبر 160۔ اس کا معنی کیا ہے آپ بغور سنیں، اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد عبارات ہیں، پھر میں خلاصہ عرض کر دوں گا۔ ترجمہ: اہل زبان توسع اور مشابہت کا لحاظ کرتے ہوئے اس معنی کے علاوہ اس کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس مکان کے سوال کے معنی کے علاوہ یہ لفظ آئینہ کی بحث کرتے ہیں کہ آئینہ کا معنی کیا ہے، کہاں۔ تو آئینہ کا سوال کیا جاتا ہے مکان معلوم کرنے کے لیے کہ آئین المعروف، معروف کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس کے علاوہ رتبہ معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل زبان توسع اور مشابہت کا لحاظ کرتے ہوئے اس یعنی مکان کے سوال کے معنی کے علاوہ اس یعنی لفظ آئینہ کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب اہل زبان کو مسئول کی قدر و منزلت معلوم کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں تیرے نزدیک فلاں شخص کی قدر و منزلت کیا ہے، تو اس کے لیے بھی کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، آئینہ کا۔ تو وہ استعمال کرتے ہیں کہ کیا ہے، امیر کے یہاں فلاں شخص کا کیا مقام ہے، پھر وہ اس لفظ کو دو اشخاص کے مراتب کے فرق کو معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں فلاں سے کہاں ہے۔ اس سے ان کی مراد جگہ اور مکان نہیں ہوتا، اور نہیں جگہ کے لحاظ سے کسی جگہ سے آگے بڑھ جانا مراد ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد رتبہ اور منزلت کا سوال ہوتا ہے۔ نیز فلاں کا مقام فلاں شخص کے دل میں عمدہ اور احسن ہے، اس سے ان کی مراد قرب و بعد اور اکرام و اہانت کے لحاظ سے مرتبہ اور درجہ کی ہوتی ہے۔ جب اس لفظ کا یہ معنی بھی لغت میں مشہور و معروف ہے، اس لفظ کا یہ معنی بھی مشہور و معروف ہے، تو یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عین اللہ سے آپ کی مراد اس لونڈی کے دل میں اللہ پاک کی قدر و منزلت معلوم کرنی ہو۔ اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ بتلایا کہ اس کے نزدیک اللہ پاک کی قدر و منزلت آسمان میں ہے۔ اس قائل کے قول کے مطابق جب وہ کسی شخص کی قدر و منزلت اور منزلت کی بلندی کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں آسمان میں ہے، ٹھیک، یعنی وہ اونچی شان والا ہے اور بلند قدر و منزلت کا مالک ہے۔ اسی طرح اس لونڈی کا قول فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتلانا، اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ اس کے دل میں اللہ پاک کی معرفت اور عظمت ہے۔ اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ اس لیے کیا کیونکہ وہ گونگی تھی، بس اس کا اشارہ کرنا اس جیسے معنی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو اس لفظ کو اس کے علاوہ معنی پر محمول کرنا جائز نہیں، جس سے حد، تشبیہ، مکان میں تمکن و استقرار اور کیفیت کا معنی نکلتا ہو۔ تو کیا آیا عبارت سے سمجھ؟ نمبر 1، آئینہ کا معنی آئینہ جیسے مکان معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی قدر و منزلت معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کا یہ معنی بھی ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا این اللہ، تو اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی قدر و منزلت کیا ہے، کہاں ہے تیرے پاس اللہ کی قدر و منزلت۔ تو اس لونڈی نے اچھا منہ سے نہیں کہا بلکہ اس نے اشارہ کیا اوپر کی طرف، کیونکہ وہ گونگی تھی، ٹھیک، اور یہ جو اوپر کی جہت ہے نا یہ اشرف الجہات ہے، تو اوپر کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی دلالت یعنی اس بات سے دلالت کرتا تھا کہ اللہ پاک کی قدر و منزلت میرے دل میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ آئینہ کا معنی قدر و منزلت کا معلوم کرنے کے لیے بھی آئینہ استعمال ہوتا ہے، اور اس نے اشارہ کیا تھا، اس نے منہ سے نہیں کہا تھا فی السماء اس عبارت کے متعلق، بلکہ اس نے کیا کیا تھا، اشارہ، کیونکہ گونگے کے لیے تو کوئی اور یعنی طریقہ ہی نہیں ہے نا بتانے کے لیے، لہٰذا اس نے ایسا کر دیا۔ ایک عبارت۔ دوسری عبارت امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، امام راضی المتوفى 606 ہجری، وہ لکھتے ہیں لفظ آئینہ
كما يجعل سؤالا عن المكان فقد يجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة يقال أين فلان من فلان فلعل السؤال كان عن المنزلة وأشارت بها إلى السماء أي هو رفيع القدر جدا وإنما اكتفى منها بتلك الإشارة لقصور عقلها وقلة فهمها. ان کی کتاب اساس التقدیس، کیا کتاب ہے؟ اساس التقدیس، امام رازی کی، اس میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ کہتے ہیں لفظ آئینہ کا جہاں استعمال مکان کے لیے ہوتا ہے وہیں یہ قدر و منزلت اور درجات کو معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے فلاں شخص سے کتنا بڑا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں سوال بھی قدر و منزلت کا ہو اور آسمان کی طرف ہاتھ کے اشارے سے یہی مراد ہو کہ اللہ پاک کی ذات بہت ہی زیادہ بلند اور قدر و منزلت والی ہے. اس لونڈی کی سمجھ اتنی ہی ہونے کی وجہ سے صرف اشارے پر اکتفا کر لیا گیا. ٹھیک، یہ بات بھی سمجھ آئی. چلیے آگے. امام ابن فورق الاصبہانی اور امام رازی، تیسرے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 505 ہجری. یہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے آدمی ہیں، لیکن میں نے افہام و تفہیم کے لیے ان کو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد لایا. وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا حُكْمُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ لِلْجَارِيَةِ لَمَّا أَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ إِنْكَشَفَ بِهِ أَيْضًا إِذَا ظَهَرَ أَنْ لَا سَبِيلَ لِلْأَخْرَسِ إِلَى تَفْهِيمِ عُلُوِّ الْمَرْتَبَةِ إِلَّا بِإِشَارَةٍ إِلَى جِهَةِ الْعُلُوِّ فَقَدْ كَانَتْ خَرْصًا كَمَا حُكِيَ وقد كان يظن بها أنها من عبدة الأوثان وممن تعتقد إلهها في بيت الأصنام فاستنطقت بمعتقدها فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيوت الأصنام كما يعتقده أولئك. الاقتصاد فی الاعتقاد، اس کا ترجمہ، اس لونڈی نے جب آسمان کی طرف اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مومنہ ہونے کا حکم فرما دیا. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے ثابت کر رہے تھے کہ اوپر کی جہت اشرف الجہات ہے، تو اب بطور دلیل انہوں نے یہ بھی پیش کر دیا کہ لونڈی نے کہاں کی طرف اشارہ کیا تھا؟ اوپر کی طرف. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اوپر کی جہت یعنی اشرف الجہات ہے، جس کے وہ پہلے بحث کر رہے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں جب یہ بات ظاہر اور مسلم ہے کہ گونگے کے لیے علو رتبے کو ثابت کرنے کے لیے سوائے ہاتھ سے اوپر اشارہ کرنے کے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، یہ مسلم ہے کہ گونگے کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. تو پس وہ لونڈی گونگی تھی جیسا کہ روایت کیا گیا. اس لونڈی کے بارے میں خیال کیا گیا کہ وہ بتوں کی پجاری ہوگی اور وہ اس بات کا اعتقاد رکھتی ہوگی کہ اس کے معبود بت خانے میں ہوں گے. پس اس کو اپنے اعتقاد کو بیان کرنے کا کہا گیا. پس اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ اس کا معبود بت خانے میں نہیں ہے جیسا کہ لوگ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں. تو لوگوں نے اس کے بارے میں کیا خیال کیا کہ یہ بت پرست ہے، تو یہ اپنے معبودوں کو کہاں سمجھتی ہے؟ بت خانے میں. وہ گونگی، اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، اس کا معنی یہ تھا کہ میرا معبود بت خانے میں نہیں ہے، اور غیر مقلدوں نے استدلال شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا، عجیب مسئلہ ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے اشارہ کیا سمجھانے کے لیے کہ میرے بت خانے یعنی میرے جو معبود ہے وہ بت خانے میں نہیں ہے. نمبر 4، امام بدر الدین ابن جماعہ الکنائی الحموی رحمہ اللہ المتوفی 733 ہجری لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان المہم فی صدر البعثۃ بالنسبة الى العامة انما كان اثبات وجود الباری تعالی ووحدانیۃ بالالہیۃ فعاملهم بما یونسهم بما ألفوه وأقرهم على اعتقاد ثبوت وجوده تعالى وانفراده بالإلهية لأن أذهانهم لا تحتمل النظر فيما لم يألفوه من الأدلة الدقيقة والتفصيل الكلي فيقع منهم أولا بالإثبات الجملي في ذلك ولا طريق له إلا بما ألفوه مما تقبله أذهانهم فلما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الله تعالى عندها ووحدانيته ونفرتها من آلهة الأرض عندها التي كانوا يعبدونها فلما فهم ذلك منها سألها عن نفسه الكريمة ليعلم
بنبوته التي هي ثانية عقد الإسلام فلما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم علم إسلامها وقيل يجوز أن يراد بأين المنزلة والمرتبة في صدرها كما يقال أين فلان من فلان وأين زيد منك توسعا في الكلام ولا يراد بذلك إلا الرتبة والمنزلة ويقول الإنسان لصاحبه أين محلي منك فيقول في السماء يريد أغلى محل. ان کی کتاب ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل التعطیل صفحہ نمبر 215 اور 216. اس کا ترجمہ: بعثت کے شروع کے زمانے میں یہ بات بہت زیادہ اہم تھی کہ عام لوگوں سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ وہ وجود باری تعالیٰ کا اثبات اور توحید الوہیت کا اقرار کریں. اس لیے عام لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھا گیا جس سے وہ انس اور الفت رکھتے ہوں اور ان سے وجود باری کے ثبوت اور توحید الوہیت کے اعتقاد کے اقرار کو کافی سمجھا گیا، اس لیے کہ ان کی عقلیں اور ذہن ان دقیق بحثوں، دلائل اور تفصیل کی متحمل نہیں ہو سکتی جن سے وہ مانوس نہیں ہیں. پس ان سے ابتدائی طور پر توحید باری تعالیٰ کے اجمالی اس بات پر ہی اکتفا کیا گیا، اس لیے کہ ان کے سوا کوئی اور صورت ہی نہیں تھی کہ اس سے صرف وہی طلب کیا جائے جس کو ان کے ذہن اور عقل قبول کرتے ہیں. جب اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ اس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت اور وحدانیت کا عقیدہ موجود ہے اور زمین کے معبودوں کی اس کے دل میں نفرت ہے جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے ہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توحید کا اقرار جان لیا تو اس سے اپنی ذات مقدس کا سوال کیا تاکہ اس سے نبوت کا اقرار بھی معلوم ہو جائے جو اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے. پھر جب اس نے کہا کہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے کہا نا میں کون ہوں، کہا اللہ کے رسول. پھر جب اس نے کہا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لفظ آئینہ سے اس کے دل میں اللہ پاک کی منزلت اور رتبے کے بارے میں سوال کرنا تھا، جیسے کہ کہا جاتا ہے فلاں فلاں سے کہا ہے، زید تجھ سے کہا ہے، کلام میں وسعت پیدا کرنے کے لیے. اس سے مراد صرف رتبے اور منزلت کا سوال کرنا ہے. اور انسان اپنے ساتھی سے کہتا ہے میرا مقام تجھ سے کہاں ہے، وہ کہتا ہے آسمان میں، اس سے اس کی مراد اعلیٰ مقام کی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ بھی وہی سب کچھ کہہ رہے ہیں. نمبر 4 حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے نا، یہ تو ابا جان ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، وہ لکھتے ہیں ان کی مشہور زمانہ کتاب فتح الباری صحیح بخاری کی شرح، وہ لکھتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم للجاریۃ این اللہ قالت فی السماء فحکم بایمانها ان تقع فی التعطیل لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزیحه مما یقتضی التشبیہ تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا. حضرت نے مسئلہ ختم کر دیا. حضرت فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو جاریہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آسمان میں، تو حضور آسمان میں کہا کہ آسمان میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایمان کا حکم فرمایا تاکہ وہ تعطیل میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اس لونڈی میں عقل و فہم کی کمی تھی، اس لیے کہ وہ تشبیہ سے پاک تنزیہ کو سمجھنے کے لائق نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند و برتر ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس نے جو اشارہ کیا نا فی السما، تو حضور علیہ السلام نے اس کا اشارہ قبول کر لیا، اس لیے کہ ان کی عقل اتنی تھی، وہ اتنی سمجھ رکھتی تھیں، اس کو بچانے کے لیے یہ وہ معذور تھی، مجبور تھیں، اور حضرت فرما رہے اس لیے قبول کر لیا گیا. اللہ پاک تو اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ اللہ پاک کسی ایک جگہ میں، اللہ پاک کسی ایک مکان میں. تو یہ میں نے کتنے بزرگوں کی عبارات پیش کی؟ 5. امام ابن فورق الاصبہانی، نمبر 2 امام رازی، نمبر 3 امام غزالی، نمبر 4 امام بدر الدین ابن جماعہ الکنائی، اور امام یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. میں نے آگے لکھا ہے فی الحال 5 حوالہ جات پر اکتفا کیا جاتا ہے، اگرچہ دیگر علماء اہل سنت نے بھی اس قسم کی تشریحات رقم فرمائی ہیں اور الحمدللہ ہماری نظروں سے گزر چکی ہیں. تو دیکھیے یہ میں نے 5 بزرگوں کی عبارات آپ حضرات کے سامنے رکھی. ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا ماحصل میں نے لکھا ہے، ان عبارات کا ماحصل
نمبر 1، لفظ آئینہ صرف مکان معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ قدر و منزلت جاننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب اس کا یہ معنی بھی ہے تو اس کو اللہ پاک کے لیے مکان ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنا کہ جس سے اللہ پاک کے لیے حد، تشبیہ، مکان میں تمکن و استقرار اور کیفیت ماننا لازم آ رہا ہو، بالکل ناجائز ہے۔ پہلی عبارت میں آ گیا تھا امام ابن فرق الاصبہانی میں، بالکل ناجائز ہے۔ اور یہی کون کرتے ہیں؟ غیر مقلدین کرتے ہیں نا، وہ استقرار تمکن ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ پاک کے لیے تمکن کو ایک جگہ، یعنی ایک جگہ تمکن کو ثابت کرے، اس پر تو بعض فقہا نے کفر کا اطلاق کیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں بالکل ناجائز۔ نمبر 3، وہ لونڈی گونگی تھی، لہٰذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کر لیا تھا، کیونکہ گونگے کے لیے کسی کی علو مرتبت کو بتانے کے لیے سوائے ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اشارے سے معلوم ہو گیا کہ وہ مشرک نہیں ہے، اور اس کی سمجھ کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے اشارے پر اکتفا کر لیا گیا۔ یہ خلاصہ ہے علماء اہل سنت والجماعت کی تحریرات کا کہ آئینہ سے صرف مکان کا سوال مقصود نہیں ہوتا، اس سے قدر و منزلت معلوم کرنا بھی استعمال ہوتا ہے، اور بقول ان کے کہ لغت میں مشہور و معروف ہے۔ تو غیر مقلدین کا اس کا وہ معنی بیان کرنا جس سے اللہ پاک کو محدود ماننا پڑے، اللہ پاک کی تشبیہ ماننی پڑے معاذ اللہ پاک کو ایک جگہ مقید ماننا پڑے، اللہ پاک کے لیے کیفیت ماننا پڑے، بالکل ناجائز ہے، بالکل یہ ان کا باطل استدلال ہے۔ اور پھر تب بھی عرش پر نہیں، وہ تو آسمان پر۔ نمبر 2 کہ یہ لونڈی گونگی تھی، اسی لیے اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا کیونکہ اس کے لیے کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، اور اس اشارے سے معلوم کر لیا گیا کہ وہ اپنے معبودوں کو بت خانے میں نہیں سمجھتی، اور جب نہیں سمجھتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اسلام کو حکم کر لیا، اور اس کے عقل کے اتنے ہی ہونے کی وجہ سے اس پر اکتفا کر لیا گیا۔ دیکھیں میں نے آگے نوٹ میں لکھا ہے قرآن و حدیث اور اقوال سلف سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسان اپنی وسعت سے باہر کسی شے کا مکلف نہیں ہوتا۔ یہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف سے ثابت ہے، ضرورت پڑی دلائل دے دیں گے۔ یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ انسان اپنی وسعت سے باہر کسی چیز کا مکلف، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جب ان کی عقل اتنی تھی تو اسی پر اکتفا کر لیا گیا، اور زیادہ آگے وہ مسئلہ نہیں چلا۔ وہ بیچاری گونگی تھی، اوپر کی طرف اشارہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اشارے سے معلوم ہو گیا وہ مشرک نہیں ہے، اور اس کی سمجھ کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے اشارے پر اکتفا کر لیا گیا۔ یہ ہیں علماء اہل سنت والجماعت کی تحقیقات اور ان کی عبارات، جس کے برعکس لا مذہب حضرات کیا کچھ بک رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو کتنی گزارشات ہوئی؟ کل 3۔ نمبر 1 آپ کا عقیدہ عرش والا اور دلیل فی السما والی۔ نمبر 2 فی السما میں بھی پھر اس حدیث میں کوئی قید نہیں۔ نمبر 3 علماء اہل سنت والجماعت کی تشریحات جو میں نے پڑھ کر کے سنائی۔ چلیے آگے گزارش نمبر 4۔ اگر اس حدیث پاک میں فی السما کے الفاظ آنے سے جو کہ خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی ہے، حدیث کیا ہے؟ خبر واحد، لہٰذا اس میں سے جو لفظ آئے فی السما یہ بھی کیا ہے؟ ظنی ہے نا، خبر واحد ہے۔ اگر اس حدیث پاک میں فی السما کے الفاظ آنے سے جو کہ خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی ہے، اللہ پاک کی ذات کا اوپر ہونا معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر خود قرآن پاک میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ آنے سے جو کہ قطعی ہے، اللہ پاک کی ذات کا زمین میں بھی ہونا ثابت کیوں نہیں ہوگا؟ ہے نا، وہاں بھی لفظ فی الارض سورہ انعام میں ہے، میں نے بتایا۔ حدیث میں آیا فی السما، انہوں نے کہا اللہ کی ذات اوپر، قرآن میں آیا فی الارض، اور وہ ظنی یہ قطعی، وہ اس کو نہیں مانتے۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں بھی صاف الفاظ آ رہے ہیں فی الارض، قرآن نے کہا فی الارض۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اچھا گزارش نمبر 5 اور غیر مقلدوں کے لیے ایک اور مصیبت، ٹھیک، شاید ان کا دھیان نہیں گیا ہوگا۔ گزارش نمبر 5، پھر اس حدیث پاک میں لا مذہب غیر مقلدین کو ایک اور پریشانی لاحق ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ غیر مقلدین کا موقف ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ اس حدیث پاک میں تو صرف اقرار پر ہی کہہ دیا گیا ہے یا مومنہ، اس نے اقرار کر لیا، حضور نے کیا فرمایا؟ مومنہ ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں اعمال ایمان کا جز، تو یہ مومنہ کیسے ہوئی بغیر اعمال کیے ہوئے بھی؟
صرف اقرار مومنہ کہہ دیا گیا تو غیر مقلدین کا وہ موقع بھی کنڈم. بات سمجھ آئی؟ کہاں تک جائیں گے؟ پھر اس حدیث پاک سے لا مذہب غیر مقلدین کو ایک اور پریشانی لاحق ہے، وہ یہ کہ ان کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہے، جبکہ اس حدیث پاک میں درج ہے کہ باندی کا صرف عقیدہ معلوم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مومنہ ہونے کا حکم فرما دیا ہے. غیر مقلدین کا وہ موقع بھی ختم. آئی سمجھ آئی؟ تو اصل میں یہ سمجھ کی بات ہے اور یہ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس، میں بتاتا ہوں نا، گھوٹالہ، گھور گھوٹالہ ان کے یہاں چلتا ہے. اہل انصاف کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں اور نہ ماننے والے ضدی لوگوں کے لیے تو دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں. تو یہ میں نے 5 گزارشات کر دی ہیں، یہ ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باندی والی روایت ہے اس پر اتنی تفصیل سے کلام ہو گیا ہے، کسی اہل انصاف کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. باقی وہ گیا تھا ایک قبرستان میں نماز پڑھنے کے لیے، دوسرے نے کہا بھائی یہاں نماز اتنا ہی نماز 8 منٹ بول اللہ اکبر پھر سلام آیا کنہ. تو غیر مقلد وہی مسئلہ کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. میں نہ معلوم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ورنہ اس تفصیل سے میں نے آج کلام کر دیا ہے، ان کے لیے اب کوئی موقع نہیں رہا. تو بات سمجھ آئی؟ باندی والی روایت نمبر 1 ان کا موقف عرش والا اور دلیل فی السما والی. نمبر 2 فی السما کی بھی قید حدیث میں نہیں. نمبر 3 علماء اہل سنت کی تشریحات کہ آئینہ تو منزلت، قدر و منزلت معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پاک کے لیے اس معنی میں استعمال کرنا جس سے مکان میں تمکن اور استقرار دیگر چیزیں معلوم ہوں، یہ اللہ پاک کے لیے تشبیہ ماننا، اللہ پاک کو محدود ماننا پڑے، بالکل ناجائز. اور وہ بیچاری گونگی تھی، اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، اس اشارے سے اس نے بتلایا اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے معبودوں کو بت خانے میں نہیں سمجھتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عقل کے اتنے ہونے کی وجہ سے اس پر اکتفا کر لیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بات چیز. اچھا ایک اور میں نے بات نہیں بتائی، میں نے لکھا ہے نوٹ نمبر 2، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک پر جو باب باندھا ہے نا، تو اس پر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باندی کو گونگی لکھا ہے، تو اس سے بھی تائید ہو گئی وہ گونگی. امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس پر باب باندھا ہے، یہ میں نے لکھا. امام بیہقی نے بھی اس باندی رضی اللہ تعالی عنہ کا گونگا ہونا بتایا ہے. انہوں نے سنن کبریٰ میں اس روایت پر جو باب باندھا ہے اس میں لکھا ہے یعنی باب باندی کے آزاد کرنے کے، یعنی گونگی کے آزاد کرنے کے بارے میں، تو انہوں نے بھی بتایا. تو دیکھیے یہ میں نے بتا دی. اور میں نے بتایا کہ اگر فی السما سے اللہ کی ذات کا آسمان پر ہونا معلوم ہوگا تو فی الارض سے اللہ پاک کا زمین میں ہونا معلوم کیوں نہیں ہوگا، جبکہ وہ ظنی اور ایک قطعی. اور پھر کہیں گے فی الارض سے مراد علم ہے، تو فی السما سے مراد ذات کیسے ہو گئی؟ اور تب بھی وہ تمہارا موقف نہیں. اور دوسری بات، جب تم کہتے ہو فی الارض سے مراد علم ہے، یہ تو قطعی ہے، اور اس قرآن پاک کی آیت میں تم درجہ یقین میں تعویل کرتے ہو اس سے مراد علم ہے، جو کہ معتزلہ کا مذہب ہے، لہٰذا تم نے معتزلہ کا مذہب بھی زندہ کر لیا. اللہ پاک ہدایت دے. پھر نمبر 5 تم اعمال کو ایمان کا جز سمجھتے ہو، جبکہ اس حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اقرار پر ہی ایمان کا فیصلہ کر دیا گیا. اتنی باتیں اس روایت کے لیے کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے دفتر بھی ناکافی. اب ایک آخری بات، لا مذہب حضرات ایک ڈھکوسلا مارتے ہیں کہ اگر اللہ پاک موجود بلا مکان ہے تو آپ دعا مانگتے وقت اوپر کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھکوسلا. یہ دلیل نہیں ہوتی، وسوسہ ڈھکوسلا. ہماری گزارشات مثلا تانگا بدیم گزارشات بوجھ نا ہماری گزارشات نمبر 1، اگر لا مذہب حضرات اپنے اس باطل استدلال کی بنیاد پر اللہ پاک کو صرف اوپر مان بھی لیں تب بھی اس سے اللہ پاک کا صرف عرش پر ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر صرف عرش ہی نہیں بلکہ آسمان اور سدرۃ المنتہا بھی ہے، جو کہ لا مذہب حضرات کے دعوے سے خارج ہے. پہلی بات تو یہی ہے نا، ان کا موقف تو ثابت نہیں ہوگا. ان کا موقف کیا ہے؟ صرف اور صرف عرش پر. اوپر صرف عرش تھوڑا ہی، اوپر آسمان، اوپر سدرۃ المنتہا، لہٰذا غیر مقلدین کا موقف تو ثابت نہیں ہوگا. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات یہ تو پہلے ہی بال میں آؤٹ. ٹھیک. نمبر 2، دعا مانگتے وقت اوپر کی طرف ہاتھ اٹھانا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ اللہ پاک صرف اوپر ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ اللہ پاک صرف خانہ کعبہ میں ہے. وہ کہتے ہیں تم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہو لہٰذا اللہ پاک صرف اوپر، تو نماز تم خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہو، کیا تو صرف اللہ پاک خانہ کعبہ میں ہے؟ اس کو مخصوص مان لو. ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے قبلہ ہے نماز پڑھنے والوں کا، ہم کہیں گے وہ قبلہ ہے دعا مانگنے والوں کا. بات سمجھ آئی؟ کوئی مسئلہ ہی ختم. نمبر 3،
خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا ہے، جبکہ اللہ پاک صرف وہی مقید نہیں، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا ہے، اگرچہ اللہ پاک صرف اوپر ہی نہیں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں، کس نے سکھایا؟ حضور علیہ السلام نے، لہٰذا ہاتھ اٹھا کر بھی اس لیے دعا کرتے ہیں کہ حضور نے سکھایا۔ جب اس سے اللہ پاک کا وہاں مقید ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس سے بھی یہاں مقید ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ دعا مانگنے والوں کا قبلہ اور وہ نماز پڑھنے والوں کا قبلہ وہ حضور نے سکھایا، یہ حضور نے سکھایا۔ تمہارا باطل استدلال وہ دیگر استدلال کی طرح یہ بھی باطل۔ نمبر 4، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المتوفا 676 ہجری، وہ لکھتے ہیں شرح مسلم میں، شرح جو مسلم لکھی ہے بڑی زبردست بات لکھی ہے، اللہ اکبر، صوفیاء کرام کا مجمع ہونا چاہیے تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اذا دعاہ الداعی استقبل السماء كما اذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحسر في السماء كما أنه ليس منحسرا في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مسلم، ترجمہ، جب دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف منہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ایسی نہیں جو کہ آسمان میں منحصر ہو، جیسے کہ اللہ پاک کی ذات کعبہ شریف میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آسمان دعا مانگنے والوں کا قبلہ ہے، جیسے کہ کعبہ شریف نماز پڑھنے والوں کا قبلہ ہے۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک، لہٰذا یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان۔ اچھا، ایک اور بات میں عرض کروں کہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ پاک صرف اوپر ہو گئے تو پھر نماز پڑھنے کی وجہ سے قبلے میں صرف اللہ پاک کو ماننا پڑے گا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پھر کیا اللہ پاک کو آدم علیہ السلام میں بھی مانو گے کیونکہ وہ فرشتوں کے قبلہ تھے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ پھر تو اگر ایسا استدلال وہ کریں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ابلیس اسی وقت غیر مکلموں کے مذہب پر تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، تو اس کا شاید موقف یہ رہا ہوگا کہ جہاں کی طرف انسان منہ کر کے عبادت کرے اللہ وہی ہے، تو اس نے یہ سمجھا ہوگا یہ تو وحدت الوجود کا نظریہ ہے کہ اللہ پاک کو آدم علیہ السلام میں مان رہے ہیں، جو وحدت الوجود کی کفریہ تشریح غیر مقلد کرتے ہیں تو وہ ماننی پڑے گی۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہے شیطان نے اس لیے منہ پھیر لیا تھا کہ ان کے مذہب پر تھا، غیر مقلدوں کے مذہب پر تھا۔ تو دیکھیے یہ ان کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ دیگر باتوں کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر موت نصیب فرمائے، اور لا مذہب غیر مقلدین کو بھی ہدایت عطا فرما کر جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء.